السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ماحول میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ پریشان ہیں، کسی کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاس سائیکل نہیں ہے، تو کچھ لوگ اس لیے کہ ان کے پاس کار نہیں ہے، اور جس کے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر شکر گزار نہیں ہے۔ کچھ اس لیے پریشان ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی، تو کچھ اس لیے کہ شادی کے بعد پریشان ہے۔ کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے تو کوئی بگڑی اولاد سے، کچھ غریبی سے پریشان ہیں تو کچھ پیسے ہیں مگر وہ پھر بھی پریشان ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ یہ سب اس لیے کہ ہماری خواہشات بہت بڑھ گئی ہے۔ ہم جنت والی زندگی یہاں جینا چاہ رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ And we know very well that paradise is surrounded with hardship and hell is surrounded with desires۔ تو ہمیں یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ بھلا جیل میں کس کی خواہش پوری ہوتی ہے؟ وہاں تو انسان جیلر کی بات مانتا ہے، اپنی نہیں چلتی۔ تو بہتر انسان وہ ہے جو اس دنیا سے کوئی امید ہی نہ رکھے، اپنی اپنی خواہش کو چھوڑ دے، جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے اس پر راضی رہے اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ اور اس طرح کی پریشانیاں ہر کسی کے لائف میں آتی ہیں، اور اس پریشانیوں سے بھاگنا یا ناشکری کرنا بزدلی ہے، اور پریشانیوں سے اپنے جانوں کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ تو بس پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اللہ کے شکر کے ساتھ دعا کریں اور اللہ سے کبھی بدگمانی نہ کریں۔ ان سب چیزوں کے ریلیٹڈ اللہ قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئی جو تم سے اگلے لوگوں پر آئی تھی۔ انہیں بیماری اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک کہ جھنجھوڑ دیے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ پھر اسی سورہ کی اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائشیں ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور جنہوں نے صبر کر لیا انہیں خوشخبریاں سنا دیجیے۔ اس آیت میں غریبی، کسی چیز کا ڈر، شادی ہونا یا غلط انسان سے ہو جانا یا بگڑی ہوئی اولاد ہونا، یہ سب پریشانیاں اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں یا ہمارے گناہوں کا اثر ہے، اور یہ پریشانیاں یا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے یا ہمارے لیے آزمائش بن کر آتی ہے۔ اگر یہ آزمائش ہے تو صبر کریں، اور اگر گناہوں کی وجہ سے ہے تو توبہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کر لیں۔ تو مائی بردرز اینڈ سسٹرز، اگر اللہ کے وعدوں پر اور اس کے کلام پر یقین نہیں ہوا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وعدہ یقین والوں کے لیے ہے اور ان کے ساتھ ہے جس کو اللہ پر یقین ہے۔ اور بندوں کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا وہ بیئر کر سکے۔ اور ہمیں یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی پریشان نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ ہر انسان کو اپنی پریشانیاں بڑی ہی لگتی ہیں۔ اگر ہم اپنے آس پاس آنکھ کھول کر دیکھیں گے تو بہت یتیم، بے سہارا، بے گھر لوگ نظر آئیں گے جو ہم سے زیادہ پریشان ہیں، اور سب سے زیادہ پریشان تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں، جن کی وجہ سے دنیا بنی، جن کے ہم امتی ہیں۔ جب وہ اٹھا سکتے ہیں تو ہم تو گناہگار انسان ہیں۔ تو بس ہمیشہ یقین کے ساتھ صبر کریں کہ اللہ ایک نہ ایک دن سب ٹھیک کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ہمیں اللہ کا ہمیشہ شکر گزار بن کر رہنا ہے، کیونکہ اللہ کو ناشکری کرنے والا ہرگز پسند نہیں۔ تو جب بھی مشکل آئے اللہ کے شکر کے ساتھ ذکر کریں، بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ تو بس دعا یہی ہے
کہ اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دے اور ہر پریشانیوں پر شکر ادا کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔